اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحمد اللہ ہفتہ وار درس چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لباس سے متعلق سنتیں بیان ہوئی ہیں، پھر مختلف اشیاء کے استعمال میں جو عادات طیبہ ہیں اس کی بات چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعے خوشبو استعمال کرنے سے متعلق چند باتیں گزر چکی۔ اب سر میں تیل لگانے کا اور داڑھی میں تیل لگانے کا اور بال اور داڑھی اور مونچھیں رکھنے کا کیا معمول مبارک تھا اس کو شروع فرما رہے ہیں۔ فرمایا آپ جب سر میں تیل لگانے کا قصد فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل رکھتے، بایاں ہاتھ ہے اس میں تیل ڈال دیتے، ایسے پہلے ابروؤں پر تیل لگاتے، پھر آنکھوں پر، پھر سر میں تیل لگاتے۔ اسی طرح جب داڑھی میں تیل لگاتے تو پہلے آنکھوں پر، یہ جو حصہ ہے نا اس پر بھی لگا لیتے، یہ ابرو ہیں اس پر بھی لگا لیتے، ظاہر ہے یہاں بھی بال ہیں تو اس پر بھی جب تیل لگائے تو ان حصوں پر بھی لگا لینا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ان پر بھی تیل لگانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے، تیل لگانا چاہیے، حضور بھی تیل استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اپنی داڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، جب تیل لگاتے تھے کپڑا ڈال لیا کرتے تھے تاکہ باقی کسی چیز کو تیل نہ لگے، اس کپڑے میں جذب ہو جائے۔ جو تیل کے کثرت استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو، جیسے تیل والے کے پاس کپڑا ہوتا ہے بالکل تیل میں بھرا ہوا، اس طرح سے وہ رہتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کثرت سے تیل لگانا پسند فرماتے تھے۔ داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصے سے شروع فرماتے جو گردن سے ملا ہوا، یہ حصہ گردن سے ملا ہوا، یہ حصہ گردن سے ملا ہوا، اس طرح سے نچلی جانب سے اوپر کی طرف تیل لگانے کا معمول تھا۔ سر میں تیل لگاتے تو پیشانی کے رخ سے پہلے شروع فرماتے، اس طرف سے تیل لگانا شروع کرتے تھے جس جانب پیشانی ہے۔ اب دیکھیں یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، اگر صرف اتنا سا استحضار نصیب ہو جائے کہ تیل اللہ کے نبی نے لگایا تو کیسے لگایا، داڑھی میں نچلی جانب سے، یہ سر میں پیشانی کی جانب سے، تو یہ عمل ہم روز ہی کرتے ہیں یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ کرتے ہیں، یا جب بھی کرتے ہیں موافق سنت یہ عمل ہو جائے گا۔ ریش مبارک، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اتنی گہری اور گنجان تھی کہ آپ کے سینے مبارک کو بھرتی تھی، اچھی بھری ہوئی داڑھی تھی حضور کی، اور خاص بات ہے گھنی داڑھی تھی۔ مدارج النبوہ میں مذکور ہے، کتاب الشفا مصنفہ قاضی عیاض میں کہا گیا ہے کہ آپ کی ریش مبارک کے بال اس قدر کثرت سے تھے جس سے آپ کا سینہ مبارک بھر گیا تھا، گھنی داڑھی تھی بہت۔ فقہ حنفی میں داڑھی کی حد ایک قبضہ، ایک مٹھی، یہ جو ایک مٹھی کے اندر جتنے بال آ سکیں کم از کم داڑھی کی یہ حد ہے، یعنی اس سے کم نہ ہو۔ حضور کی داڑھی اس سے زیادہ ہوگی لیکن کم ہونا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، تو ایک حد مقرر کر دی۔ ہمارے یہاں کتنا چلا ہوا ہے، غامدی صاحب کا فتنہ، انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہوا کہ جی داڑھی بس وہ ہے
جس کے چند بال بھی اگر نظر آ جائیں تو داڑھی ہے. اللہ کے نبی نے بھی ایسی رکھی ہے کہ داڑھی. آپ لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کے بجائے رسول اللہ کے پیچھے کیوں نہیں چلاتے؟ حضور کی داڑھی تو آ رہا ہے، بڑی داڑھی تھی اور گھنی بھی تھی. کہتے ہیں چند بال بھی اگر نظر آ جائے، ایک دو یہاں ہیں، ایک دو یہاں، ایک دو یہاں، کہتے ہیں یہ داڑھی ہے. پوچھا یہ کیسے، یہ کون سی داڑھی ہے؟ میں نے کہا بھائی داڑھی کے بال ہے نا، یہ تو داڑھی ہے بس. اس کو یوں کہنا چاہیے منمانی ہے تو منمانی ہے بس. دین میں منمانی کا کوئی کام نہیں ہے. سنت مطہرہ کا درس اسی لیے دیا اور لیا جاتا ہے تاکہ ہم پیروی کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جی صحابی نے بھی ایسی داڑھی رکھی ہے، ایک دو بال ادھر ہوں ادھر ہوں ادھر ہوں، اور اس کو بولے میں داڑھی نظر تو آ رہی ہے. اللہ خیر فرمائے. بعض ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں جو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جی داڑھی دل میں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ ایک صاحب ملے ریل میں، بہت زیادہ دین کی بات کر رہے تھے، تو ان سے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا، تازہ کلین شیپ بھی تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا داڑھی کہاں ہے؟ کہ لیکن میری نیت ہے داڑھی رکھنے کی، تو سمجھ لیں رکھ لی میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ، پھر تو کل کو کہیں گے حج کی نیت ہے، حج بھی ہو گیا. نیت سے ارادے کا پتہ چلتا ہے، عمل کے لیے تو پریکٹیکل ہونا ضروری ہے. تو یہ بات کہ بس نظر آ جائے یا چند بال نظر آتے ہوں یہ کافی نہیں ہے. کم از کم حد فقہائے احناف نے اسی لیے ایک قبضے کی رکھ دی ہے کہ کم از کم داڑھی واضح تو نظر آئے، پتہ چلے ہاں بھائی داڑھی رکھی ہے. اچھا اس کا بھی خیال فرمایا کریں. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ نائی نے داڑھی چھوٹی کر دی. داڑھی تو آپ کی ہے، اس کی تھوڑی ہے. یہ اس نے کیسے چھوٹی کر دی؟ اسے حد بتائیں کہ ایک قبضے سے زیادہ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہاتھ میں پکڑیں تو نیچے سے بال نکلنے چاہیے، ایسے جمع کر کے پکڑیں نا، اس سے چھوٹی کبھی بھی نہ کرائیں. وہ بہت زیادہ چھوٹی کر دیتے ہیں، اس کے بعد معلوم ہو آدھے قبضے کے برابر رہ گئی یا اس سے بھی کم رہ گئی. کم از کم 4 انگل یا 1 مٹھی کے برابر ہونا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، داڑھی کو اس طرح سے پکڑتے تھے اور ایک مشت سے نیچے جو بال ہوتے تھے انہیں کٹوا دیا کرتے تھے. تو صحابی کا عمل پتہ چل گیا نا کہ اس سے اوپر نہیں کٹوائی، اضافی یا جو زائد ہے اسے کٹوا دیا. اس لیے مختلف داڑیاں، فرنچ کٹ، چھوٹی داڑھی، یہاں سے چھوٹی، یہاں سے تھوڑی سی بڑی، کسی نئے ڈیزائن کی عجیب، یہ داڑیاں مسنون نہیں ہیں. آپ داڑھی رکھیں تو ہمت سے رکھیں، پوری داڑھی رکھ لیں، پھر اس میں ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سنت ہے اس پیغمبر کی جس کا کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں. بھائی کیا گھبرانا، داڑھی رکھیے، اس میں کون سے جرم کی بات ہے. بعض نوجوان شادی سے پہلے داڑھی نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں رشتہ نہیں ملے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم تو ایسے ہی گھوم رہے ہوتے اب تک. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر فرما دیا اس کو وہ ملے گا. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بڑے کچے ایمان کی بات ہے کہ انسان یہ سوچ کر کہ ابھی کاٹتے رہیں بعد میں رکھ لیں گے. بعد میں کیوں رکھ لیں گے؟ جو حلیہ ہے جب رشتہ کسی سے لینے جائیں تو جو آپ کی اصلیت ہے وہ سامنے رکھ دیں. آپ داڑھی والے ہیں تو داڑھی کاٹ کے ہرگز نہ جائیں. حضرت والا فرماتے تھے شادی والے دن داڑھی مت تراشو، بلکہ اپنا پورا حلیہ، پورا نظریہ، ہر چیز سامنے والوں کے سامنے رکھ دو تاکہ انہیں کسی بات کا دھوکہ نہ رہے. کس سوچ کے ہیں، کس ذہنیت کے ہیں، کس حلیے کے ہیں، اوڑھنا پہننا پہناوا کیسا ہے، سب چیز بالکل واضح ہونی چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ریش یعنی داڑھی کا رکھنا بھی عظیم سنت ہے. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغل کے بال صاف فرمایا کرتے تھے. بعض میں آتا ہے اکھیڑ دیا کرتے تھے، پہلے زمانے میں اکھیڑے بھی جاتے تھے. ابھی زمانہ قریب تک لوگوں میں اکھیڑنے کا رواج تھا، یہ بھی جائز ہے اور مونڈنا بھی جائز ہے. لیکن یہ بال ہوں، اسی طریقے سے زیر ناف بال ہوں،
ان سب کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور صاف کر لینا چاہیے، نہیں تو 15 دن میں 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کی جائے تو سخت گناہ ہے۔ خلاف فطرت بات ہے، فطرت کا طریقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہر وہ بات جس کا فطرت تقاضا کر سکتی ہے آپ کی سنتوں میں وہ چیز موجود ہے، یعنی یہ دین اور آپ کا اسوہ موافق فطرت ہے، موافق فطرت ہے، ہر انسانی ضرورت کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ منہ زیر ناف صاف کرنے کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مونڈتے تھے، بعض میں آتا ہے نورا بھی استعمال فرماتے تھے، انہیں بھی صاف کرنا چاہیے، ان کی بھی ایک حد ہے، زیادہ وقت گزارنا بالوں کو صاف نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بعض روایات کے مطابق جمعے کے دن اور بعض روایات میں جمعرات کے دن ناخن ترشوانے کا آپ کا معمول تھا، یا تو جمعے کے دن یا جمعرات کے دن۔ ہاتھ کے ناخن کٹوانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب ملحوظ فرماتے تھے، پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پھر بیچ کی انگلی، پھر اس کے برابر والی انگلی، پھر یہ آخری انگلی۔ شہادت کی انگلی سے شروع فرماتے تھے، یہاں سے اس طریقے سے ادھر، اور الٹے ہاتھ میں چھنگلیا چھوٹی انگلی، یہ 4 انگلیوں کے ناخن کٹ گئے، اب اس کے بعد چھوٹی انگلی سے شروع فرماتے تھے، پھر اس کے برابر والی، پھر درمیان والی، پھر پہلی انگلی تک پہنچتے تھے، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا، پھر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کاٹنا شروع کریں، پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، پھر یہ، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا آخر میں، اور سب سے آخر میں الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اس پر ناخن تراشنے کا سلسلہ پورا ہوتا تھا۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل ترتیب کو ملحوظ رکھتے تھے، سیدھا پاؤں چھنگلیا سے شروع کرتے اور بالترتیب انگوٹھے تک ختم کرتے، چھنگلیا سے یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کیا، انگوٹھے تک پہنچ گئے، اس کے بعد الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرتے اور بالترتیب چھنگلیا پر ختم فرماتے تھے۔ یہ طریقہ سیدھا یعنی یوں چلتے چلے جانا، یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات سے ثابت ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے ہر ہفتے، اور بعض میں آتا ہے 15ویں دن ناخن تراشتے تھے، جیسے بعض لوگوں کے جلدی بڑھ جاتے ہیں، بعض لوگوں کی ذرا رفتار کم ہوتی ہے، ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے مجھے ناخن کب تراشنے چاہیے، زیادہ بڑے ہو جائیں تو جلدی تراش لینے چاہیے۔ سر منڈانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، یا تو سارا سر منڈواتے یا سارے بال رہنے دیتے، یہ بڑی اہم بات ہے سر میں اور داڑھی میں۔ یا تو حضور کی سنت یہ سر کے سارے بال منڈوا دیے جائیں، جس کو کہتے ہیں حلق کرانا، ایک پورا ہی حلق کرا لے انسان، یا پھر اگر سارے نہیں منڈوانے تو پھر سارے سر پر بال رہنے دیے جائیں، یعنی یکساں معاملہ تھا، یا تو سارے رکھنے ہیں یا سارے منڈوانے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے نا کہ کچھ حصے کے منڈوا دیے جائیں کچھ کے چھوڑ دیے جائیں، یہ بدقسمتی سے یہ سلسلہ صدیوں پہلے ہندوؤں میں شروع ہوا، اس کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ ان میں آج بھی آپ دیکھیں گے ان کے پنڈتوں میں یا مذہبی لوگوں کے اندر سارا سر منڈوا دیا، بیچ میں ایک چوٹی چھوڑ دیتے، ایسی چوٹی نکال دیتے ہیں پیچھے وہ، تو وہ چوٹی رکھنا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ چیز چلتے چلتے اور قوموں میں بھی آ گئی، کسی نے بیچ کے بال شروع کر دی، یہاں کے کاٹ لیے، یہ چھوڑ دیے، اس طرف سے کاٹ لیے، پیچھے سے کاٹ لیے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ رکھنے ہیں تو برابر رکھ لے، کٹوانے ہیں تو برابر کٹوا دے، اس کا مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، یہ کسی حصے سے بڑے کسی حصے سے چھوٹے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند بھی نہیں فرمایا، اختیار بھی نہیں فرمایا۔ آپ ایسا نہ کرتے تھے، یعنی آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کچھ حصہ منڈواتے اور کچھ حصہ رہنے دیتے، حضور کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں تراشتے تھے، امت میں مونچھ رکھنے کا رواج کہیں سے بھی نہیں آیا، یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔
اگر رکھے تو ہلکی رکھے، رکھے تو ہلکی رکھے، ایسی رکھنا جس سے ہونٹ بھی چھپ جائیں، کراہت والا عمل ہے، کھانا بھی مکروہ، پینا بھی مکروہ، جس سے ہونٹ بھی چھپے رہیں۔ بعض آدمی اتنی بڑی رکھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہونٹ کہاں ہے، تو یہ حضور کی سنت نہیں ہے، کراہت والا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کٹوا دیا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ کہ مونڈنے جیسی ہو جاتی تھی، جیسے کسی چیز کو مونڈ دیا جاتا ہے نا، اس طرح سے صاف رکھنا پسند فرماتے تھے۔ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مختلف الفاظ سے وارد ہوا ہے، جس میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے، مونچھوں کے کاٹنے میں مبالغے کا حکم ہے کہ اچھی طرح رگڑ کر صاف کرو، یہ حکم ہے، اور داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو لمبا کرو، اسے بڑھاؤ۔ اب اسے کتنا بڑھانا ہے؟ صحابہ اکرام کے عمل سے پتہ چلا کہ ایک مشت سے کم نہ ہو، ایک مشت سے کم نہ ہو، ایک قبضے سے کم نہ ہو۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشت سے جو اضافی بال ہوتے تھے وہ کاٹ دیا کرتے تھے، پتہ چلا اس سے پہلے نہ کاٹے۔ اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے مونچھوں کا کترنا سنت ہے، مگر کتروانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے، یعنی یا تو قینچی سے بہت چھوٹی چھوٹی کر لے، اور اتنی اچھی طرح چھوٹی کریں جیسے کسی چیز کو مونڈ دیا جاتا ہے نا، اس طرح سے صاف ستھری ہو جائے۔ ایک مرتبہ کچھ سفیر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، پارس کے، ایران کے۔ آپ نے دیکھا ان کے چہروں پر داڑیاں تو بالکل صاف ہیں اور مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں، تو ان سے آپ نے سوال فرمایا ناپسندیدگی کے ساتھ کہ تم نے کیسا حلیہ بنایا، کس نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ ایرانی مونچھیں بڑی رکھتے تھے اور داڑیاں کاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا بلکہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ اسلامی طریقہ، سنت طریقہ اس کو یا تو بالکل چھوٹا رکھے یا اتنا رکھے کہ بڑی بڑی نہ ہو، لب بالکل صاف ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن رات نہ گزرنے پائیں کہ تم مونچھیں ضرور کٹواؤ اور ناخن کٹواؤ، یہ آخری حد ہے۔ اضافی بال ہیں، بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، 40 دن علماء نے لکھا آخری حد ہے۔ یعنی عادت نہ بنائے کہ 40 کی اجازت مل گئی تو اب 40 دن تک ہی صفائی نہیں کرنی، پسندیدہ ہے ہر ہفتے صفائی کرے، اور اگر ہر ہفتے نہ ہو تو 15 دن میں، 10 دن میں کر لے۔ 40 دن حد ہے، اگر پھر بھی نہیں کاٹتا تو گناہگار ہوگا، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اس کو صاف نہ کرنا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو۔ اب ذرا سنیے گا کیا مخالفت ہے، مشرکین کا طریقہ کیا ہے اور حضور ان کی مخالفت کس بات کو فرما رہے ہیں، یاد رکھنے والی بات ہے۔ اب مسلمانوں میں فیشن ہو رہا ہے بہت بڑی بڑی مونچھیں، اور ان مونچھوں پر گھی مکھن لگا رہے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں، گینیس بک آف ورلڈ میں نام آ جائے گا۔ تو حضور فرما رہے ہیں مشرکوں کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں کاٹتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ، وہ مونچھیں رکھتے ہیں تم مونچھیں ترشواؤ۔ یہ کس کی مخالفت ہو گئی؟ مشرکین کی مخالفت ہو گئی کہ وہ داڑھی کاٹتے ہیں تم داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ۔ اچھا جب داڑھی رکھے تو مسنون داڑھی رکھے، اور داڑھی میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں ڈیزائن نہ بنائیں، کہیں سے باریک، کہیں سے اس کے اندر کوئی ڈیزائن آج کل چل رہے ہیں، کہیں سے بال زیادہ کہیں سے کم کر دیے۔ یہ سر کے بالوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے حدیث شریف میں قضا کہا گیا، قضا۔ قضا سے حضور نے منع فرمایا ہے، یعنی کہیں سے بال باریک کر دیے جائیں یا ڈیزائن اس پر پہلے زمانے میں بنایا جاتا تھا نا، کہ جانوروں کے بال کاٹتے تھے تو اس میں ڈیزائن ڈالتے تھے، اب وہ چیز آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر بھی آ گئی، حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح سے داڑھی کے ساتھ یہ سلسلہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے یکساں داڑھی رکھی ہے، صحابہ اکرام نے یکساں داڑھی رکھی ہے، برابر چھوٹی بڑی کر کے رکھنا پسند نہیں کیا گیا۔ جو شخص بال رکھے اس کو چاہیے کہ دھو لیا کرے،
اور صاف رکھے۔ روزانہ سر اور داڑھی میں کنگا کرنے کی نسبت بہتر یہ ہے ایک آدھ دن بیچ میں ناغا کر لیا کرے۔ داڑھی کے سفید بالوں کو مہندی سے خضاب کرنے کی اجازت ہے، البتہ سیاہ خضاب کی ممانعت ہے کہ مکروہ ہے۔ جس کی عمر زیادہ ہے اور بڑھاپا آ چکا ہے وہ سیاہ رنگ کا خضاب استعمال نہ کرے، منع ہے۔ اس لیے کہ اب مثلا عمر تو ہے 60 سال، 70 سال، 65 سال، 75 سال، اگر وہ بالکل سیاہ کر لے گا بالوں کو تو ایک طرح سے دیکھنے والے کو دھوکہ ہوگا عمر کے بارے میں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی براؤن رنگ استعمال کر لے، یا خضاب میں یا مہندی میں سیاہی مائل رنگ استعمال نہ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ بالکل جوان آدمی ہے، آج کل نزلے سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے اس سے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ دارالفتہ میں بچیاں معلوم کراتی ہیں مسئلہ کہ 25 سال عمر ہوئی، شادی بھی نہیں ہے، بال سفید ہو رہے ہیں نزلے سے، زکام سے، خوراک اس طرح کی ہے، ان کے لیے اجازت ہے، وہ سیاہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے خضاب کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، سنت ہے، لیکن سیاہ خضاب کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بلکہ